اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ بہت پریشانیوں میں گھری ہوئی تھیں اور مختلف مزارات پر جا کر نوافل ادا کرتی، حاضری دیتی، لیکن مسائل تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ادھر ان کی امی کی وفات ہو گئی اور یہ کہتی ہیں کہ مسلسل میں اللہ کریم سے مانگتی رہتی کہ یا اللہ مجھے ان مشکل مسائل سے نکال، مجھے ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما اور مجھے راہ دکھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ انہیں ایک روز خیال آیا کہ ان کی امی درود ابراہیمی بہت شوق سے اور روٹین سے پڑھا کرتی تھی، اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ درود شریف تو ہر درد کی دوا ہے، کیوں نہ میں درود ابراہیمی کا ورد کروں اور وہ فیض پاؤں جس کی بشارت مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ انہوں نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے روزانہ ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور شام کو ایک تسبیح پڑھتی تھی یہ درود ابراہیمی کی، یعنی صبح شام 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی تھی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھے سکون ملنے لگا اور میری درود شریف کی تعداد بڑھنے لگی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح انہوں نے شروع کر دی، حتیٰ کہ تعداد ان کی ہزاروں میں چلی گئی اور روزانہ صبح 1000 درود ابراہیمی یہ ورد کرتی اور شام کو بھی 1000 مرتبہ درود ابراہیمی یہ ورد کرتی، اور جو موقع ملتا کہتی ہیں اس میں بھی بیٹھ کر درود ابراہیمی کا ورد جاری کر دیتی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا جا رہا تھا، میری دعاؤں کی نوعیت بھی بدل رہی تھی، میری سوچ بھی بدل رہی تھی، میرا نگاہ اور میری ہر چیز تبدیل ہو رہی تھی۔ میں عشق کے سفر پر روانہ ہوتی جا رہی تھی۔ بہت اہتمام کے ساتھ میں درود شریف پڑھتی، چائے نماز بچھا کر عطر لگا کر بہت اہتمام کے ساتھ گھنٹوں درود ابراہیمی کا ورد کرتی رہتی۔ جس تسبیح پر میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی اس سے خوشبو آنے لگی تھی، اور جس ڈائری پر میں تاریخ کے ساتھ درود شریف کی تعداد نوٹ کیا کرتی اس سے بھی دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی خوشبو جاری ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کہتی ہے کہ جو سال ہر سال سے جن مسائل میں پھنسی ہوئی تھیں درود ابراہیمی کی کثرت سے وہ خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا، اور کمال یہ تھا کہ رشتوں میں تناؤ بگاڑ جو پیدا ہو چکا تھا وہ ختم ہو گیا، جو مالی مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے، ان کی طبیعت کے اندر وہ بے سکونی، وہ دباؤ، وہ سب ختم ہونا شروع ہو گیا، ان کے اندر ایک سکون آنے لگا، ٹھہراؤ آنے لگا۔ یہ کہتی ہے کہ میری برداشت میں اضافہ ہوا اور مجھے سچے اور اچھے خواب آنے لگے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جس طرح میں خواب میں کوئی معاملہ دیکھتی 2-3 روز کے بعد وہی معاملہ پیش آ جاتا۔ میرے جو رشتہ دار تھے ان کے اصلی چہرے مجھے خواب میں دکھا دیے جاتے تھے کہ اندر سے وہ کیا ہیں اور ظاہری طور پر انہوں نے کیا روپ دھارا ہوا ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ان کا درود ابراہیمی کا ورد بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ میرا سینہ کشادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے، کس کے اندر میرے بارے میں بغض پایا جاتا ہے۔ مجھے لوگوں کی اصلیت کا اندازہ ہونے لگا تھا، اور یہ کمال تھا جس پر میں بہت خوش تھی اور مطمئن بھی۔ اس حوالے سے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ میرے گھر میں کام ہو رہا تھا، وہاں ایک بابا جی مزدور آئے، تو ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ درود شریف ورد کرتے ہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر جواب دیا، جی ہاں بیٹا، میں اپنے بزرگوں کے سلسلے کا درود شریف ورد کرتا ہوں۔ دراصل ان بہن نے ان بزرگوں کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ درود شریف ورد کرتے ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں میرے جو 6-7 سال مسائل کے اندر گزرے، کاش میں نے جگہ جگہ دھکے کھانے کے بجائے صرف اور صرف درود ابراہیمی ہی پڑھا ہوتا تو آج مزید حالات اچھے ہوتے اور میرا وہ وقت قیمتی بن گیا ہوتا۔ یہ تو ایک ایسا ملال ہے، آلدو ہمارے مذہب میں ہے کہ ہمیں کاش نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا دکھ ہے جو جب بھی ایک انسان درود ابراہیمی سے جڑتا ہے تو اس کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ کاش میں پہلے پڑھ رہی ہوتی یا پہلے پڑھ رہا ہوتا۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کو اگر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا نا، ایک وقت ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ کو مصیبت لگ رہی ہے، پریشانی لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ کے کام نہیں ہو رہے، وہ غرض یہ کہ جیسے ان بہن نے کہا نا کہ ان کی دعاؤں کا رنگ بدل گیا، بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ دعائیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ کہاں ہم مال مانگ رہے ہوتے ہیں، آسائش مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں ایک دم ہمارا رخ بالکل اللہ کی طرف ہونے لگ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں ایک بات کہہ دوں، جس طریقے سے ہم لوگ اپنی کیئر کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہو کوئی، یا چلیں ہو سکتا ہے وہ لڑکی آپ بھی ہو سکتے ہیں، جو اپنی شادی سے پہلے بہت ہی کیئر کرتی ہو، اپنے بالوں میں تیل لگاتی ہو، ہر بیوٹی ٹپ کا استعمال کرتی ہو، اور چہرے کے اوپر پتہ نہیں طرح طرح کی کریمز یا کوئی گھریلو ٹوٹکے کر کے بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو اپنا خیال رکھا ہو، لیکن جب اس کی شادی ہو اور جو بھی مسائل وغیرہ اگر خدا نخواستہ اس کو درپیش آئیں، یا اگر اس کی اولاد ہو جائے اور وہ ایک دم اس میں بزی ہو جائے گھر کو دیکھنے میں، کیونکہ جب لڑکیاں ہوتی ہیں نا، اسپیشلی وہ لڑکیاں جن کو ان کے پیرنٹس نے بہت لاڈ پیار سے رکھا ہوتا ہے، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو جب ان کے اوپر ایک دم ذمہ داری پڑتی ہے، ایک نمبر 1 یہ بات، اور نمبر 2
کہ جب ان کے اوپر کوئی مسائل آ جاتے ہیں شادی کے بعد، تو اس کیس میں بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہیں، لیکن کافی لڑکیاں جو ہوتی ہیں اپنا آپ چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لڑکیاں موٹی ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے کے اوپر مزید چھائیاں پڑنے لگ جاتی ہیں۔ اب یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہماری باڈی کو ہمارے مرتے دم تک کیئر کی ضرورت ہے، ہم نے نہانا ہے، ہم نے ہاتھ منہ دھونے ہیں، غرض یہ کہ یہ چیزیں ایسی اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ اگر کوئی آپ کو کہے ہاں یار تم نے 2 سال پہلے نہا لیا تھا اب نہ نہاؤ، تو آپ اسے کہیں گے نہیں کیسی فضول بات کی جا رہی ہے میرے ساتھ، یہ کیسی بات ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے بال، آپ کی سکن، یہ جو مارکیٹ میں کریمز آپ کو ملتی ہیں، یہ سولوشنز ملتے ہیں نا کہ ایک دفعہ استعمال کریں پھر چھٹکارا مل جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جو چلتا رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو کرواتے رہنا پڑتا ہے۔ ہاں کچھ عرصے کا آپ گیپ دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں چھوڑ دیا چلو۔ کیئر، جس طرح کیئر ایسی چیز ہے، بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی بھی یہی چیز ہے۔ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو چھوڑتا نہیں جو ایک دفعہ اس طرف لگ جائیں، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی برے راستے ہوتے ہیں ان سے وہ واپس آ جاتا ہے انسان۔ بالکل ویسے ہی جب ایسے بھی لوگ ہیں جو درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور ان کو ایک دم مسائل پریشانی آنے لگ جاتی ہے، ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو اپنے آپ کو کر لیتے ہیں جہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پاتے، اور اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھ لیں نافرمانی ایک طرح سے ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا کرائٹیریا بہت ہائی کر لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں، خاص طور پہ درود شریف کی نعمت سے نوازتے ہیں، درود ابراہیمی کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ پھر جب ایک انسان آپ سمجھیں سیڑھیاں چڑھ چکا ہے نا بلندی کی، تو وہ پھر پیچھے نہ دیکھے، وہ پیچھے اتر کے نہ آئے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک انسان مینیجر ہے، اس کو مینیجر سے اٹھا کے پی ایم کی پوزیشن پہ لے کر ہم آ جائیں گے تو کیا اس کو ڈفرینس فیل نہیں ہوگا؟ بالکل ویسے ہی ہم کیا ہوتا ہے درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ہمارے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، ہم آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں برائیوں کو مزید چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپ گریڈ کرنے کے بجائے کہیں بھی کوئی اگر رستہ آپ کو خدا نہ خواستہ ہم شیطان تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا آپ کے، تو کہیں بھی کوئی ایسا رستہ آتا ہے جہاں پہ آپ کی اپ گریڈ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا ہوتی ہے، اور وہاں پہ بلیو می آن دس کہ آپ کے نفس پہ آپ کا قابو ہوتا ہے، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ہم ایک دم اس میں گم ہو جاتے ہیں، بس وہیں سے پھر ہمارے حالات جو ہیں وہ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو درود ابراہیمی پڑھتے رہتے ہیں مستقل مزاجی سے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی، جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کو سکن کیئر اور اس کا سارا حوالہ دیا نا، یہ یہی بتانے کے لیے تھا کہ درود ابراہیمی بھی ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اتنا فتنے کا دور چل رہا ہے کہ آپ کو بے سکونی ہے۔ خوشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سکون۔ آپ اگر کہیں گے خوشی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو اور بڑی ہوٹلنگز ہوں اور ٹریولنگ ہو، تو یہ ہوٹلنگ ٹریولنگ گھر میں اگر سکون نہیں ہے، ٹریولنگ میں اگر سکون نہیں ہے، بے شک آپ لگژری گاڑیوں میں جا رہے ہیں کہ دماغ سکون نہیں ہے، تو کہاں گیا یہ سب؟ یہ تو پھر بس ایسے ہے ظاہری مال ہے نا۔ بس اصل چیز تو ہماری روح کی خوراک سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو وہ سکون ملتا چلا جاتا ہے۔ اگلے میں انشاءاللہ تعالیٰ واقعے میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی ایک بہن کا واقعہ کہ وہ کیسے ڈی ٹریک ہوئیں، پھر ٹریک پر آئیں، اور ان کی زندگی میں جو ایک معاملہ درود ابراہیمی کی وہ پڑھ رہی تھیں اور بیچ میں ان کے اوپر کیا آزمائش ہے، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو چلیں، ہوپ فلی آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔